الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنجلا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صلى الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهله لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين ونعم دائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنة بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم یا کریم. ماہ مبارک رمضان کے 30ویں دن کی آج کی دعا جس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں 3 اہم درخواستیں ہیں. سب سے پہلی درخواست اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک خدایا اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک خدایا مجھے آج کے دن اپنے اولیاء کا محب بنا دے چاہنے والا بنا دے ان کو اولیاء کو دوست رکھنے والا اور ان سے محبت کرنے والا بنا ومعادیا لأعدائک اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کا سلیقہ مجھے سکھا دے گویا میں ان کے اولیاء خدا تیرے اولیاء کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھوں اور ان سے دشمنی کروں. مستنتا بسنت خاتم انبیائک خدایا تیرے ختم المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے والا مجھے بنا دے. یا عاصم قلوب النبیین اے نبیوں کے دلوں کی حفاظت کرنے والے. آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں 3 اہم درخواستیں کی ہیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ماہ مبارک رمضان کے اب چند دن جو باقی ہیں
کی یہ چند مختصر سی فرصت جو باقی ہے، گویا اس مختصر سے وقت میں اب جو کچھ ہم نے اب تک جس چیز کو حاصل نہیں کیا وہ ہمیں ان چند دنوں میں بارگاہ خدا سے حاصل کرنا ہے۔ اس ماہ میں اللہ نے ہم کو بلایا، اس کا آبجیکٹو کیا تھا؟ اس ماہ میں ہماری ضیافت کا اللہ ہوسٹ بنا، ہم گیسٹ بنے، اللہ میزبان بنا، ہم مہمان بنے۔ تو ہمیں مہمان بنانے کا خدا کو تنہا خاص مہمان بنا کر، گرچہ ساری کائنات اللہ کا گھر ہے، ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا ملک ہے پوری کائنات میں، ساری دنیا خدا کی ہے، لیکن خداوند عالم نے اس ماہ مبارک رمضان کو خاص اپنی ضیافت کا مہینہ بتایا اور تمام مومن کو اس میں انوائٹ کیا۔ آبجیکٹو کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ ہماری تربیت ہو جائے۔ اس لیے ہماری تربیت ہو جائے نہ یہ کہ ہم مسجدوں میں بھیڑ لگانا شروع کر دیں، نہ ہم کیا نام ہے ایک انسان، ایک اچھا انسان، ایک ایسا انسان کہ جو معاشرے کو فائدہ پہنچا سکے، ایک ایسا انسان کہ جو معاشرے کو سکون، امن و امان، محبت و الفت کے ساتھ جو ہے وہ مثلا کیا نام ترقی کی طرف لے جا سکے، ایک ایسا انسان کہ جو اچھا شہری ہو سکے، اچھا انسان جو دوسروں کے لیے فائدے کا سبب ہو سکے، دوسروں کا درد رکھتا ہو، دوسروں کے لیے انسانیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، ایسا انسان بنانے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے اس ماہ کو تربیت کا مہینہ قرار دیا۔ اچھا، اس کا آغاز کہاں ہوتا ہے؟ ایسا انسان کب بنتا ہے؟ ایسا انسان، اچھا انسان بننے کا آغاز جو ہے وہ خدا کی معرفت سے ہوتا ہے۔ میں بہت واضح طور پہ آپ کو کہتا چلوں، ممکن ہے آپ کو سلوگنز بہت سے سننے آئیں گے، فلاں بہت اچھا انسان تھا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ہرگز اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اچھا انسان وہی ہوگا جو اچھا دیندار ہے، جس کا مذہب، جس کی آئیڈیالوجی اچھی ہے۔ کبھی بھی وہ انسان کی جس کی آئیڈیالوجی اچھی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کی اچھائی جو ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنا ساتھ چھوڑ دے گی۔ انسان کے اچھے ہونے کے لیے اس کا عقیدہ، نظریہ بہت صاف ہونا، واضح ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کا بالکل، نظریات کا بالکل صحیح ہونا ضروری ہے۔ انسان اچھا انسان کون سا اچھا انسان ہوتا ہے؟ اچھا انسان کہتے کس کو اچھا انسان کہتے ہیں؟ وہ اس انسان کو کہ جو صحیح پختہ عقل رکھتا ہو، حقائق کو سمجھتا ہو، اپنے اور خدا کے درمیان کے تعلقات کو اس نے صحیح کر رکھے ہو، اپنے اور خلق خدا کے درمیان کے تعلقات صحیح کر رکھے ہو، اپنے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا ہو۔ اچھا انسان خالی وہ نہیں ہے جو انڈیویجولی بہت اچھا ہو، اچھا انسان وہ ہے جو خود بھی اچھا ہو اور اپنے معاشرے کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ ایک آدمی بہت دیندار ہے، بہت نمازی، پرہیزگار ہے، بہت تقویٰ ہے، ہر ایک اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن وہ دوسروں کی برائی کو دیکھ کے خاموش رہتا ہے، خوب ایسے انسان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ کیسے؟ میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ، جو دوسروں کی برائی کو دیکھ کے خاموش رہے، برائی کی اصلاح کی کوشش نہ کرے، معاشرے میں امر بالمعروف نہ کرے، معاشرے میں نہی منکر نہ کرے، ٹھیک ہے، صرف یہ کہ بھائی ہمیں اپنے دین سے مطلب ہے، دوسروں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ایسا انسان جو ہے جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو جہاں گنہگاروں پہ عذاب نازل ہوگا، یہ شخص بھی اس عذاب میں مبتلا ہوگا۔ جناب امام باقر علیہ السلام کی بظاہر روایت کہ اللہ نے جناب داؤد کی طرف وہی نازل کی کہ داؤد، تمہاری قوم میں سے 1,00,000 لوگوں پہ میں عذاب نازل کروں گا، جس میں سے 60,000 لوگ جو ہیں وہ اچھے ہوں گے اور 40,000 لوگ صرف گنہگار ہوں گے۔ جناب داؤد نے پوچھا بھی خدا ہے، 40,000 لوگ جو گنہگار ہیں ان کے لیے واضح سی بات کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اچھے ہیں ان پہ کیوں عذاب نازل ہوگا؟ تو اللہ نے صاف صاف کہا کہ کیونکہ یہ برائی دیکھ رہے تھے، انہوں نے برائی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، زبان نہیں کھلی، بلکہ وہ شرپسند اور گنہگار لوگوں کے ساتھ یہ راضی رہے، خوش رہے، آنا جانا رکھا، باقاعدہ کیا نام ہے جو ان کے اوکیزنز میں، ان کے فنکشنز میں جاتے تھے، انہی کے رنگ میں بہر خود کہتے تھے بھائی ہم اچھے ہیں، دوسرا یہ سلوگن ہے کہ نہیں معاشرے میں، بھائی میں اچھا ہوں، دوسرے سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ نہ اسلامی نقطہ نظر سے خالی آپ کا اچھا ہونا ضروری ہے، اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو دوسروں کو بھی اچھا بنانا ہوگا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کا صاف صاف پیغام، صاف صاف اللہ کی واضح نصیحت کہ انسان خود کو بھی بچائے آتش جہنم سے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بچائے۔ تو اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ اچھا انسان ایک صحیح انسان وہ کہلائے گا اسلامی نقطۂ نظر سے، اور میں مثلا وہ انسان ہے کہ جس کی صحیح آئیڈیالوجی ہو، صحیح نظریات ہوں، میدان عمل میں بھی وہ صحیح ہو، اور آپ کی خدمت میں عرض کرے دوسرے انسانوں کے لیے بھی وہ اچھا ہو۔ صرف اپنی ذاتی نماز، ذاتی روزہ، ذاتی نیکیاں، انڈیویجول خوبیاں جو ہیں وہ انسان کو اچھا نہیں بناتی۔ انسان کتنا سماج کے لیے مفید ہے، کتنا معاشرے کے لیے مفید ہے، کتنا اپنے دل میں درد رکھتا ہے اپنے
کیا نام ہے دوسرے بھائیوں کا کتنا احساس رکھتا ہے، کتنا وہ مثال کے طور پہ افطار کے وقت یا کھانے کے وقت یا مثال کے طور پہ جب آرام سے بستر پہ سوتا ہے تو کتنا اس کا دل تڑپتا ہے دوسرے اپنے جیسے انسانوں کے لیے. یہ جب تک انسان بنا ہے ماہ مبارک رمضان اصل میں اس مرحلے پہ پہنچانے کے لیے اللہ نے ہم کو اپنا مہمان بنایا، ہماری میزبانی کی، اپنا مہمان بلا کے ہمیں جو ہے وہ ضیافت میں دعوت دی. اللہ یہ چاہتا ہمارے اندر انسانی احساسات بیدار ہو جائیں، ہمارے اندر جو ہے وہ حق سے محبت اور باطل سے نفرت آ جائے، ہمارے اندر حق سے عشق اور باطل سے تنفر. کیسے مثال کے طور پہ فرض کیجیے ایک گندی چیز کیچڑ میں پڑی ہوئی چیز ہمیں اگر کوئی کھانے کے لیے کہے، ہم بھوکے بھی رہیں گے تو ہمارا دل کبھی نہیں چاہے گا. گندا بہتا ہوا پانی ہم پیاسے بھی رہیں گے لیکن ہمارا دل پینے کو تیار نہیں ہوگا. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو اس گندگی سے نفرت ہے، چڑ ہے. یہی حال ہے کیا نام ہے جب تک انسان کو برائی سے چڑ نفرت نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کی جو ہے وہ کیا نام ہے وہ جو مقصد ہے ماہ مبارک رمضان کا. اللہ ماہ مبارک رمضان اس لیے ہمیں بلاتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ یہ احساس بیدار ہو جائے. انسانی احساس کا مطلب یہ اچھے اور اچھے لوگوں سے اور اچھائی سے محبت اور جو ہے وہ برائی سے نفرت. ماہ مبارک رمضان کا آبجیکٹو یہ ہے. آج کی دعا جو اس کا یہی مفہوم ہے، اللہم اجعلنی فیہ محبا لاولیائک، خدایا مجھے اپنے اولیاء کا محب بنا دے، میں تیرے اولیاء سے محبت کر لوں. میں نے عرض کیا پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزوں کہ دیکھیے معرفت کی انتہا محبت ہوتی ہے. پورا ایک پیکج ہے معرفت کا، اس کے مراحل ہے. مثلا کیسے معرفت میں سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے پہچاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، فرض کیجئے فرسٹ ٹائم آپ کسی سے ملے، ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم وہ آپ کو اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے کہ مائی نیم از دس، آئی ایم سن آف سو اینڈ سو پرسن، آئی بورن ان سو اینڈ سو پلیس، میں نے یہ پڑھا ہے، یہ میری کوالیفیکیشن ہے، یہ میرا میجر ہے، یہ میرا کیا نام ہے یعنی میں نے اس میں مہارت حاصل کی ہے، اس کام کا میں ایکسپرٹ ہوں اور یہ میرا کام ہے اور یہاں کا میں رہنے والا ہوں. یہ ہوا انیشیل انٹروڈکشن. ٹھیک ہے نا. معرفت میں سب سے پہلے انیشیل انٹروڈکشن ہونا چاہیے. سب سے پہلے انسان جو ہے پہچانے تو کائنات کا کوئی خالق ہے. اس کے بعد اب اس کی ذاتی خصوصیات کو پہچاننا. ذاتی خصوصیات کو پہچانیں گے آپ کیسے پہچانیں گے؟ جب انٹریکشن بڑھے گا، اس کے عادات کو، اس کے اخلاق کو، اس کے رویے کو، اس کے بات کرنے کا طریقہ، اس کے انٹریکشن وہ کس طرح پیش آتا ہے، اس کا اخلاق، اس کی عادتیں، اس کی خصلتیں. خوب یہ کس وقت آئیں گی؟ یہ اس وقت آئیں گی کہ جب آپ اس سے جو ہے مزید معاملات آپ کا بڑھے گا، اس کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ رہیں گے. یعنی کیا آپ اس سے متعلق آپ کے اندر اٹریکشن صرف نام پہچان کے نہیں ہوتا. کوئی بھی پہلی بار آپ کو کوئی آدمی ملے اور آپ کے مائی نیم از دس اینڈ دس اینڈ دس اینڈ دس، کوئی اس میں اور مزید آپ کو معلومات نہ ہو تو اس کے متعلق اٹریکشن تھوڑی آئے گا، اس کے متعلق آپ کے دل میں لگاؤ تھوڑی آئے گا. جب اس کی مزید خصوصیات کو، اس کے صفات کو جانیں گے، اس کی عادتوں کو، اس کی خصلتوں کو جانیں گے، اس کے لائکس ان لائکس کو جانیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کے وے آف لائف کو سمجھیں گے، تب آپ کے نزدیک اس سے متعلق جو ہے وہ اور رغبت بڑھے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہر اعتبار سے اس کو پرفیکٹ پاتے ہیں تو اس کے متعلق آپ کے دل میں ایک محبت سے، ایک لگاؤ سے، ایک اشتیاق سا آنے لگتا ہے. اس محبت اور لگاؤ کی شدت کو عشق کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہم اجعلنی فیہ محبا لاولیائک، خدایا ہمیں اپنے اولیاء کا محب بنا دے. خوب اولیاء کا محب بننے کے لیے، اولیاء خدا سے عشق کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اولیاء خدا کو پہچاننا ہوگا، ان کی معرفت حاصل کرنی ہوگی. آج اگر آپ مرزا عسکری ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم سب سوال کرتے ہیں، ہم لوگ اکثر جو ائمہ کی ہسٹری سے آشنا ہے، ائمہ نے یہ کیا، تاریخ میں یہ ہوا، یہ ملتا ہے، اس طرح مثال کے طور پہ مرہب کو گرایا، اس طرح انتر کتنا ہم ہسٹری کے علاوہ ہمارا مولا کائنات کی ایک ہسٹوریکل پرسنالٹی ہونے کے عنوان سے ہمارا عشق ہے. لیکن علی سے کتنا عشق ہے ہمارا؟ خوب علی سے عشق اس وقت ہوگا جب علی کی معرفت کو حاصل کریں گے. جب تک ہم اپنے اور علی کے درمیان میں سملیرٹی نہیں بڑھائیں گے ہمارے دل میں عشق نہیں آ سکتا. خوب علی اور ہمارے درمیان سملیرٹی کیسے آئے گی؟ ہم علی نہیں بن سکتے، لیکن کب آئے گی؟ جب کیونکہ مثلا ہمیں اپنے عمل کو علی جیسا لے کر آنا ہے، ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو علی جیسا بنانا ہے، ہمیں اپنا مزاج علی جیسا بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس مرحلے میں لے کر آنا ہو. اس محبت کے لیے جو صحیح معرفت، صحیح پہچان، آج مثلا روایت میں ہے کہ جو اپنے امام زمانہ کو نہ پہچاننے کا مطلب یہ سب جو میں نے بتایا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. خوب ہم کتنا پہچانتے ہیں اپنے امام زمانہ کو، ہم اتنی نماز پڑھتے ہیں، اتنی اللہم کل ولی کل، اللہم کل ولی کل ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن کتنا معرفت کا، محبت کا مطلب جانتے ہیں نا؟
محبت کا مطلب، معرفت کا مطلب دل میں تڑپ ہونا جس سے محبت ہو. کتنا ہمارا دل تڑپتا ہے. میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. آپ ذرا محسوس کیجئے کوئی ماں ہے جس کا بہت عزیز بچہ جو ہے وہ فورن گیا ہے ایجوکیشن کے لیے، یا ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ گیا پڑھنے کے لیے، ایک سٹی سے دوسری سٹی گیا پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، بچہ بہت عزیز ہے ماں کو. ٹھیک ہے، ماں جب کھانا کھا صبح بریک فاسٹ کے لیے بیٹھتی ہے تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میرے بچے نے کیا کھایا. جب لنچ پہ بیٹھتی ہے تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میرے بچے نے کیا کھایا. ڈنر پہ بیٹھتی ہے تو میرے بچے نے کیا کھایا. کوئی اچھا ایونٹ آتا ہے میرے بچے نے کیا کھایا. بیٹھ کے مثال کے طور پہ کوئی ٹی وی میں تصویر دیکھ لی، کوئی جوان شکل دیکھ لیا، بچے سے شباہت ہوتی ہے کہ میرے بچے جیسا ہے. یعنی شب و روز ہر رات کو سوتی ہے تو پتہ نہیں میرا بچہ صحیح سے سویا ہوگا کہ نہیں سویا ہوگا، صحیح سے کھایا ہوگا کہ نہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو لگاؤ ہے. تو ہم اپنے سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، ہمارے دل میں کیا امام زمانہ سے متعلق یہ لگاؤ ہے؟ ہم سوچتے ہیں شب و روز، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ امام کا کیا حل ہوگا؟ ہم تو انتظار میں کہ انشاءاللہ جب آئیں گے تو سب چمتکار ہو جائے گا. ہم تو صرف انتظار میں. انشاءاللہ آپ لوگ ایسے نہیں ہوں گے یقیناً، لیکن ہاں ہم کتنا احساس کرتے ہیں، ہمارے دل میں کتنی یادیں، کتنا بگو چن شبرو سحر کر دیا نا، شاعر کہتا ہے اپنے ترانے میں کہ کتنی راتوں کو ہم نے سحر کیا اپنے امام کی. ہمیں اتنا زیادہ نہیں کرنا ہے، لیکن کم از کم ہم سوچے تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا. محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں محرم میں ہم 2 مہینے 8 دن ماتم کر لیا، جلوس نکال لیا، تابوت نکال دیا، ہو گیا. تو یہ تو ہم کریں گے، یہ تو ہم نہ کریں پھر بھی فرشتے کرتے ہیں، ملائکہ کرتے ہیں. اس کو کہہ کے ہم یہ نہیں اپنے آپ کو ثابت کر سکتے کہ ہم بہت بڑے محب ہیں، ہم بہت بڑے چاہنے والے ہیں. نہ، یہ تو صرف ایک ادنا سی، یہ تو دشمن بھی روتا تھا. یا مثال کے طور پہ ادنا سی انسانیت جو ہے، وہ ہندو بھی یہ کام کرتے ہیں، غیر مسلم بھی یہ کام کرتے ہیں، امام پہ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. تو ہم میں اور ان میں امتیاز تو ہونا چاہیے، ہم میں اور ان میں فرق تو ہونا چاہیے. اگر ہم سوچیں کہ ہم اس کو کیچ کر لیں، یہ ہمارے لیے ایک جیک پاٹ ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم نے کیا کیا، ہم نے کتنا سوچا، کتنا ہمارے دل میں شب و روز جو ہے وہ خیال ہے امام کا. خوب امام کے خیال کا مطلب کیا ہوگا؟ خالی بیٹھ کے سوچنا یا امام یا امام یا امام، تصویر نہیں کرنا نا. امام کے خیال کا سب سے بہترین طریقہ وہی جو خود امام نے بتایا. کیا ہے بتایا؟ ہم سے محبت ہے تو اپنے سونے جاگنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے میں دیکھو. امام کو یاد کرنے کا مطلب کھانے پینے سے پہلے نام لینا نہیں ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، کھانے سے پہلے بسم اللہ کا کہنا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرے، نہ کہے بسم اللہ تو شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے. یعنی کیا مطلب اس؟ یعنی کھاتے وقت جب انسان جو ہے کھا رہا ہو تو اللہ کو یاد رکھ کے خیال کھائے. ٹھیک ہے نا، اس کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، اس کے پیٹ میں کسی کا حق نہ جائے. اس کے پیٹ میں جو ہے وہ ہر لقمے سے پہلے انسان کو احساس ہونا چاہیے. یہی حال امام زمانہ کا. مطلب تسبیح، امام کو یاد کرنے کا مطلب، امام سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح پڑھے امام کی. ہم اپنا جائزہ لیں، کیا اس ماں سے جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس کو سب شب روز یاد کرتی ہے، کیا ویسی ہماری آتش ہے؟ خوب یقیناً امام تو ایسا کر رہے ہیں، امام کو تو ایسی آتش ہے. امام تو شب روز ہمیں یاد کرتے ہیں اس طرح. ہم نے کتنا یاد کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ اچھا، بس اکثر جب بات آتی ہے تو سوچتے ہیں ہم کو ٹھیک ہے مسجد میں جانا چاہیے. نہ، ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ بنائیں. ہم ایسا کام کریں گے جس سے امام کے رکاوٹیں دور ہو سکیں. امام کی رکاوٹیں کیسے ہوں گی؟ ہم دوبارہ کوفہ بننے نہ دیں. ہم کیوں؟ مثال کے طور پہ کوفے میں کیا مشکل تھی؟ کوفے میں مشکل یہ تھی کہ لوگ تیار نہیں. کوفے میں مشکل یہ تھی کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے. کوفے میں مشکل یہ تھی عقل مند لوگ نہیں تھے. کوفے میں مشکل یہ تھی کہ مثال کے طور پہ شجاعت اور بہادری نہیں تھی لوگوں میں. کوفے میں مشکل یہ تھی کہ لوگ جو ہے وہ معرفت نہیں، یعنی دنیا پرست تھے، خدا پرست نہیں تھے. لوگوں کو ان کا ہم و غم جو ہے ان کی اپنی ذاتی زندگی تھی، ان کے دل میں امام کی محبت نہیں تھی. ہمیں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا. ہمیں معرفت امام یا معرفت خدا یا اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہم اپنے آپ کو علمی اعتبار سے تیار کریں، اپنے فکری اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں. ہم اپنے آپ کو اس سسٹم کا تابع بنائیں جو امام نے ہم کو دیا ہے. آج کتنا میں ایک دم اس چیلنج کے ساتھ اور بہت واضح تکلف نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. کب تک تکلف ہوگا؟ کب تک ہم لوگ جو ہے ڈر ڈر کے بات کرتے رہیں گے کہ پتہ نہیں لوگوں میں کیا ہوگا؟ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ 4 لوگ برا مانیں گے، لیکن حق تو بات پہنچنی چاہیے، مان جائے برا. کتنے لوگ ہیں آج جو اس سسٹم کے تابع ہیں جو امام نے دیا ہے. آج کوئی اپنے آپ کو اخباری کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو ملنگی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مراج تقلید کو برا بلا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. یہ کیا؟ یہ سب دشمنی ہے امام زمانہ سے. یہ سارے لوگ امام زمانہ کے دشمن ہیں. کوئی بھی ان میں سے امام زمانہ کا دوست نہیں.
البتہ ان کی ہمیں ہدایت کرنے کا اسباب فراہم کرنے ہوں، کیونکہ ان کو معرفت نہیں ہے. کچھ شیاطین ان کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اپنے دنیا کے لیے دوسروں کے دین سے کھیل رہے ہیں، عام لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. اچھا، عام لوگوں کے جذبات سے کب آدمی کھیل پاتا ہے؟ اسی وقت کھیل پاتا ہے جب عام لوگ خود حق کو باطل کو نہ سمجھے، صحیح اور غلط کو نہ سمجھے. مولا کائنات کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ دونوں میں سے کون حق پہ؟ آپ حق پہ ہیں تو ہم آپ کے ساتھ آ جائیں، اور معاویہ حق میں تو ان کے پاس چلے جائیں. امام نے کہا کہ نہیں، ہم کو اور معاویہ کو نہ پہچانو. اعرف الحق تعرف اہلہ، تم حق کو پہلے کیا ہے وہ پہچانو، پھر اس کے بعد کہو کہ ہم تو ان کو مانتے ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہیں. اکثر جو ہے وہ ظہور میں تاخیر اور مثلا کیا نام ہے امام کی تنہائی کا ایک بنیادی سبب ہم کچھ شیعہ لوگ اتنے آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، آپس میں اتنے اختلافات میں بٹے ہیں، اتنے تابوت ہم نے بنا رکھے ہیں جو اپنے، اور اتنے اختلافات آپس میں کر رکھے ہیں. بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم اس قدر آپس میں پراکندگی کا شکار ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہی ہوگا. پھر معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. معرفت کے لیے کیا ہے؟ ہمیں اس سسٹم کو فالو کرنا ہوگا جو سسٹم جو ہے امام نے بنا کے ہم کو اپنی طرف سے کوئی نیا سسٹم نہیں بنانا ہے. اپنی طرف سے 1.5 اینٹ کی مسجد ہمیں نہیں بنانی. بہت سے لوگوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی، اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں، امام کے دین پہ عمل نہیں کر رہے، اپنی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں. اپنا مذہب انہوں نے بنا رکھا ہے، وہ مذہب ان کے پاس نہیں ہے جو امام کا مذہب ہے. وہ دین ان کے پاس نہیں جو اللہ کا دین ہے. وہ کتاب پہ عمل نہیں کرتے جو اللہ کی کتاب ہے. ہمارے ساتھ یہ ہمارے آبا و اجداد کی سیرت یہ، ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ہم نہ، آپ کے پاس کتنا شعور ہے، آپ اپنی عقل سے کتنا سمجھ پاتے ہیں. اچھا، اب سمجھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر آدمی ہر شعبے کے ایکسپرٹ سے پوچھیں. مشکل یہ ہوتی ہے جب ہم سیکھنے کا جوش چڑھتا ہے تو ہر ایک کو پکڑ لیتے ہیں. جیسے کیا ہوا، ہم لوگ کو مجلسوں کا جوش چڑھا تو ہم لوگ نے ہر اقال بقال کو ممبر پہ بیٹھا دیا. ایکسٹریملی سوری ٹو سے، ہر نااہل کو ممبر پہ بیٹھا دیا. نتیجے میں کیا ہوا؟ ہر آدمی جو ہے ٹوپی لگا کے ممبر پہ بیٹھ جاتا اور کچھ دنوں بعد وہ علامۃ الدہر بن جاتا ہے، اور علامہ اور حجت الاسلام کے القاب اس کو ہم دینے لگتے ہیں. ذاکر اہل بیت و خطیب اہل بیت. کوئی ایسا خطیب جاہل نہیں خطیب ہوتا ہے. وہ شخص جس نے دین کو پڑھا نہیں، آپ کیسے اس کو دین کا اسکالر بنا رہے ہیں، دین کا ایکسپرٹ بنا رہے ہیں؟ وہ شخص جس نے دین کو سیکھا نہیں، سوری ٹو سے، لیکن میں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، ریالٹی میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں. وہ شخص جس نے دین نہیں پڑھا ہے، آپ اس کو کیسے دین کے لیے، دین سکھانے کے لیے ممبر پہ بٹھا رہے ہیں؟ ہم نے دین ہسٹری کو سمجھا، خیبر خندق کو ہم نے دین سمجھا نہ. خیبر خندق دین کا ایک حصہ ہے. جب انسان دین کو سمجھے گا تب خیبر خندق کو سمجھ پائے گا، نہیں تو نہیں سمجھ پائے گا. لوگ خالی تلوار کے چلانے کو سیکھ پائیں گے، علی نے مرہب کو انتر کو مارا یہ سیکھ پائیں گے، لیکن علی نے اس سے پہلے کس چیز کو مارا ہے اس کو کبھی نہیں سیکھ پائیں گے. یہ کب آئے گا؟ جب محبت، صحیح معنوں میں محبت امام زمانہ سے، صحیح معنوں میں محبت اہل بیت و اولیاء سے کب آئے گی؟ جب دین کی صحیح معرفت آئے گی. میں سب سے، جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، سب سے میں ریکویسٹ کروں گا، کبھی بھی کسی ان آتھورائز پرسن کو آپ ممبر پہ ایکسپٹ نہ کیجیے، کیونکہ اس نے دین نہیں پڑھا ہے. 4-5 کتابیں ہسٹری کی پڑھ کے کوئی علامہ تھوڑی بن جاتا ہے. 4-5 مولانوں کی مجلس پڑھ کے جو کوئی دین کا ٹھیکیدار تھوڑی بن جاتا ہے. آپ روز محشر، آپ تو میں نے آپ کو بتا دیا، روز محشر آپ کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا اگر آج کے بعد اگر آپ اس کو اگنور کریں. ایکسپٹ کیسے؟ آپ کسی ان آتھورائز ڈاکٹر کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں؟ ابھی تو کووڈ کی مہاماری چلی ہوئی ہے، جائیے آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے جو الٹے سیدھے انجیکشن دے دے، الٹی سیدھی دوا نہیں لیجیے گا نا. وائی ڈونٹ ایکسپٹ؟ ڈاکٹر کو ایکسپٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ فرض کیجیے ہر ایک آدمی کو پرفیکٹ اپنے پروفیشن میں چاہتے ہیں، سو دین کے معاملے میں اتنے سست کیوں ہیں؟ یہ جو آج ہمارے دین کے معاملے میں ہم سست ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دی. اہمیت نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک محب نہیں ہوئے دین کی. ہم اولیاء خدا سے ابھی تک، اب تک کوئی امام حسین سے صحیح محبت نہیں ہوئی. ہم سوری ٹو سے، ہم کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہ رہے. یہ مرزا عسکری اپنے لیے کہہ رہے ہیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. میں اب تک جو ہے صحیح معنوں میں اس کا مطلب ہمیں محبت نہیں ہو پائی، امام حسین کی اہل بیت کی محبت نہیں آ پائی، اب تک ہم نہیں سمجھ پائے. محبت کا مطلب ان کے دین کو سمجھنا، ان کے سسٹم کو سمجھنا. دیکھیے میں ایک چیز بتا دوں، کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ بہت سارا علم ہو آپ کے پاس نہ. آپ کے پاس اگر آؤٹ لائن ہو وہ بھی کافی ہے. اس کے آؤٹ لائن ہونے کے بعد بھی آپ جو ہے بہت خطرے سے بچ جائیں گے. میں اگزامپل دوں آپ کو. آپ ایک بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں، ایک اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا مثلا مثال کے طور پہ 4 دیواری اپنی کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ بغیر نقشے اور پلان کے بنائیے گا تو آپ کو معلوم نہیں کہاں کیا کرنا. لیکن اگر آپ کے پاس آؤٹ لائن ہے نا، آؤٹ لائن آپ نے بنا لیا، نقشہ بنا لیا ہے، آپ نے اس کا جو ہے وہ نقشہ تیار کر لیا ہے، تو آپ کو بہت سہولت ہوگی. کہیں آپ کے پیسے بھی بہت بچ جائیں گے، آپ بہت ڈھنگ سے سلیقے سے کر کے دیں گے.
کسی چیز کو بنا سکتے ہیں. میں خود تجربہ کرتا ہوں. ایک صاحب کو مثلا کسی کام کے لیے پروجیکٹ دیا, ان کے پاس کوئی آؤٹ لائن نہیں تھی, انہوں نے ایسی تیسی آنکھ بند کر کے بنایا. جہاں 4 روپے خرچ ہونے تھے, جہاں 4 لاکھ روپے خرچ ہونے تھے, جہاں 40 لاکھ خرچ ہونے تھے, وہاں انہوں نے جسٹ اس کا 10 ٹائم زیادہ خرچ کیا, یا ایٹ لیسٹ 3-4 ٹائم زیادہ خرچ کروایا. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ آؤٹ لائن ان کے پاس نہیں تھی. ہمارے پاس ہم کو جو ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ علامہ نہیں بننا ہے, ہم کو حوزے میں نہیں جانا نہ. ہر آدمی کو کم از کم آؤٹ لائن اس کی صحیح. آؤٹ لائن دین کی کیا ہے؟ خدا کو صحیح طریقے سے پہچاننے, اس کی صفات کو صحیح طریقے سے پہچاننے. رسول اکرم بہت سے لوگ دیکھیں مثلا آؤٹ لائن نہیں کلیئر کی تو مولا کائنات کو خدا بنا دیا. اور مثال کے طور پہ فرض کیجیے آپ کی خدمت میں عرض کریں, کہیں کچھ غلو کر بیٹھے, کہیں کچھ غلو کر بیٹھے, یہ آؤٹ لائن نہیں سمجھنے کے معنی. ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ایگزامپلز میں ان پرٹیکولر جو ہے وہ میں کسی کے بارے میں نہیں کچھ کہوں گا, لیکن ابھی عرض کرتا ہوں چیٹ بار میں جو سوالات آ رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں ابھی اصل بات کی طرف آتا ہوں, وہ بھی اس کی طرف ایڈریس کروں گا. تو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اپنی آؤٹ لائن دین کی صحیح کر لیجیے, خدا کو صحیح پہچان لیجیے. امامت کیا اس کو صحیح سے پہچان لیجیے. ضروری نہیں کہ آپ امام کے فلاں زندگی کے فلاں واقعے کو صحیح سمجھتے ہو. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں فلاں تعلیم, ایکسٹریملی سوری, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب نوح کے زمانے میں فلاں آدمی رہتا تھا, اس فلاں آدمی کی بیوی کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تو ہم جان کے کیا کر لیں, کون سا ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا جناب نوح کے زمانے کا. یا مثال کے طور پہ کسی نے مجھ سے کہا کہ مثلا جنت میں یہ ہوگا, یہ ہوگا, اور جنت میں برزخ میں ہمیں یہ ملے گا, وہ ملے گا. ارے پہلے دنیا کو تو سمجھ لیں صحیح سے, دنیا صحیح سمجھ لیں تو جنت بھی سمجھ میں آ جائے گی, برزخ بھی سمجھ میں آ جائے گی, آخرت بھی. پہلے ہم جو بیسک آؤٹ لائن ہم صحیح نہیں کیا, ہم جمپ کرتے ہیں, مثلا ہم لانگ جمپ مارتے ہیں, ادھر سے ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ بھی سکھانے والے مل جاتے ہیں. آپ کیوں, میں بار بار فرض کیجیے پہلے دن سے آپ کہیں گے کہ مولانا تو ایک ہی بات کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں, کیوں میں ایک بات کی طرف زیادہ فوکس کروں؟ وائی کیوں میں ایک بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ بنیاد ہے خدا شناسی. خدا کو نہیں سمجھیے گا صحیح طریقے سے, اس کے صفات کو نہیں سمجھیے گا, اس کی خصوصیات کو, اس کے ارادے کا کیا مطلب ہے, اس کے فیصلے کا کیا مطلب ہے. ہماری زندگی کے 90% کام انہی چیزوں سے متعلق. اللہ نے فیصلہ کر لیا, اس کا کیا مطلب ہے اللہ نے فیصلہ کر لیا؟ اس کا مطلب اب تو مرزا عسکری کچھ کہہ نہیں سکتے. اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ آج ان کو یہی بولنا ہے, لکھ دیا اللہ نے, آج تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا یہی, اور مقدر میں لکھا ہے مرزا عسکری کہ آج یہی بات کرنا. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ فلاں جو ہے وہ انسان جو بالکل بے دین کردار تھا, اس سے اس مومنہ عورت کی شادی ہو جائے. تو پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا, اس کی شادی ہو گئی. اس کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ یعنی خدا نے یہ سب تھیٹر چل رہا ہے, کوئی حکمت نہیں, کوئی مصلحت نہیں. پھر جنت و جہنم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے سارے فیصلے کر دیے ہیں. گنہگار پھر یزید کو جہنم میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر معاویہ کو جہنم میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ جو دوسرے لوگ کہتے ہیں وہ سب صحیح کہتے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. ہماری 80% زندگی کا تعلق, ہم کوئی ہم پہ ظلم کرتا ہے, فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے, بہت سے لوگ بیٹھ کے خالی تماشا دیکھتے ہیں. ہمیں تو بیٹھ کے امام زمانہ کی جلدی ظہور کے لیے دعا کرنی ہوگی. یہ کیسی دعا ہے کہ آپ بیٹھ کے اپنی آنکھوں سے ظلم دیکھ رہے ہیں؟ آپ میں ہمت نہیں, آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے. آپ فلسطین اور لندن امریکہ کو چھوڑیے نا, آپ کے گھر کے بغل میں برائی ہوتی ہے, آپ بولنے سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے ریلیشنز خراب ہو جائیں گے. نہ آپ برے طریقے سے نہ بولیے, اچھے سے تو بول سکتے ہیں, طریقہ لے کر آئیے اچھے سے. برائی کے خلاف آپ کم از کم اپنے دل میں نفرت تو دکھائیں. اگر برائی کے خلاف نفرت نہیں ہوگی تو کل وہ برائی ہمارے گھر میں آ کے بیٹھے گی, ہماری گود میں آ کے بیٹھے گی, پھر ہم اس برائی کو اپنی گود میں کھلائیں گے, اس سے خوش ہوں گے. برائی سے نفرت ہونا ضروری ہے, اور اچھائی سے محبت ہونا ضروری. اچھائی سے لگاؤ نہیں ہوگا. آج کی دعا یہی ہے, خدایا اپنے اولیاء کا محب بنا دے, اور اپنے دشمنوں سے ہمیں دشمنی کا سلیقہ دے. اولیاء سے محبت کا مطلب میں نے بتا دیا, میں جلدی جلدی کنکلوڈ کروں. اولیاء سے محبت کا مطلب یہ کہ ان کو صحیح طریقے سے پہچانے, ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, ائمہ کی ہسٹری سے زیادہ ائمہ کو پہچاننے کی کوشش کریں. اس کو بہت غور سے سنیے گا, بہت انپورٹنٹ بات میں بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بہت ساری ہسٹری پڑھ لیں, ہسٹری بہت زیادہ پڑھ کے جو ہے چاٹ لیا ہم نے, ہضم کر لیا, اور ایک ایک واقعہ ہم کو یاد ہے, دین واٹ, ہم کیا کر لیں گے جب تک ہمارے پاس صحیح پراپر کمپریہنشن اور پراپر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. ہسٹری سے پہلے جس کی ہسٹری پڑھ لیں اس کو آپ پہچانیں, ان کا وے آف تھنکنگ کیا ہے, وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ پہچان لیں. کیسے ہم, ابھی ائمہ نے سسٹم دیا, کیا سسٹم دیا؟ ائمہ نے سسٹم دیا کہ ہم تک اگر کسی کو پہنچنا ہے کیسے پہنچے گا. یا تو خود عالم دین مثلا اسکالر بن جاؤ, اتنے اس مرحلے پہ پہنچ جاؤ کہ ہمارے حلال و حرام کو تم کتابوں سے خود نکال سکو. تم نہیں بنے ہو تو کیا طریقہ ہے, جاؤ کسی ایسے کے پاس جاؤ, اس کے تھرو آؤ, ڈائریکٹ ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے عمل کے میدان میں.
डायरेक्ट, फिर क्योंकि डायरेक्ट इंसान आएगा तो सही गलत सब, वहाँ इमोशंस नहीं, आइम्मा जज्बात से काम नहीं करते हैं, आइम्मा भगा देते हैं अपने दरवाजे से अगर लोग जज्बात खाली थैली, जबकि वो आदमी सही तरीके से आ सकता है। आज सिस्टम बना रखा है, हम सिस्टम को ब्रीच करके अगर हम जंप करके जाएंगे, सोचेंगे कि इमाम तक हम पहुंच जाए, इमाम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बहुत से लोग फर्ज कीजिए खुम्स और ज़कात के मामले में कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट इमाम को देंगे, हम वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो खा रहे हैं उस पैसे से तो हराम है खाना उनका। तो कहने का मकसद ये कि मोहब्बत का मतलब उनकी सही मारिफत, उनकी सही शनाख्त और उनका जो उन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्ते के तहत आना। मैं अपनी बात कंक्लूड करूं, मेरा टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया। दुश्मनी का मतलब क्या है? दुश्मनी का मैं इंपॉर्टेंट ये बात बता दूं, एक दो जुमले। दुश्मनी का मतलब बहुत लोग समझते हैं मसलन गाली बकना, जैसे आपने देखा होगा, फर्ज कीजिए जैसी कोई मुनासिबत आती है, लानत 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 लानत, ठीक है। मोहब्बत और मोहब्बत का डिफरेंस मैं इंशाल्लाह कल बता दूंगा, आज टाइम हमारा कम है। चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया, या अगर टाइम रहा सवाल जवाब के सेशन में बताऊंगा। लानत के सुबह से शाम तक जो है वो मसलन क्या नाम है, फेसबुक पे लानत, इस पे लानत, और नाम ले लेके लानत भेजते हैं। खूब लानत भेजना बहुत अच्छी बात है, ये असल दुश्मनी के इजहार का एक जरिया है। लेकिन सिर्फ लानत पे काम नहीं चलेगा, हमको दुश्मन से हमको नफरत, दुश्मन से उसके किरदार से नफरत, दुश्मन से हमको चिढ़ना पड़ेगा, उसके अमल से हमको चिढ़ना पड़ेगा। वो जुल्म करता था तो हमको जुल्म से चिढ़ होनी चाहिए, वो किसी की बुराई करता था तो हमको बुराई से चिढ़ होनी चाहिए, वो किसी की गीबत करता था तो हमको गीबत से चिढ़ होनी चाहिए। तो ये है दुश्मनी असल। अगर इसके अलावा सिर्फ हम खाली बैठ के मसलन जबान से लानत भेजें तो इसको दुश्मनी नहीं कहते। आज के दिन क्या दुआ की, खुदाया हमें अपने औलिया का मुहिब बना दे और अपने दुश्मनों से दुश्मनी का सलीका दे दे, और ये बता कि हम तेरे नबी की सुन्नत पे चल सके, तेरे नबी की सीरत पे चल सके, उनकी जिंदगी हमारे लिए आईना बन सके। ऐ नबियों के दिलों की हिफाजत करने वाले हैं। मैं आज अपनी बात को यहीं कंक्लूड करता हूँ, मेरा टाइम कुछ एक्सीड हुआ, आई एम सॉरी। अब आप जो है वो सवाल कर सकते हैं। चैट बॉक्स का आगा सवाल पहला ये है कि आगा एक काफ़ी मारूफ खतीब हैं, मुंबई में काफ़ी फेमस हो गए हैं, हमारे शहर में आए थे और रोज़ आशुरा का मखसूस अमल आम दिन में कराया और नमाज जाफर तैयार में तस्बीहात अरबा गलत पढ़ाई। हमने बाद में सवाल किया कि जनाब आपने इल्म किस हौज़े मदरसे से हासिल किया, तो जवाब दिया माँ की गोद से। इसका जवाब बताइए। तो ठीक है, मसलन तो डॉक्टर के पास भी हम जाएं तो उससे कहें माँ की गोद से पढ़ के आए। आपका सवाल नहीं था, हमने बस नहीं कहा था। जी मैं समझ गया आपकी बात, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को तो हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ इन लोगों को, और इनको यानी मैं मिर्जा अस्करी अपनी हैसियत नहीं रखता, मैं कह रहा हूँ दीन एक्सेप्ट नहीं करता। हम कैसे, हमारे माशरे में एक्सेप्टेंस है, एक आदमी जो दीन को पढ़ा नहीं वो दीन को आके सिखाए। ठीक है, अमल आशूरा किसी दिन भी हम कर सकते हैं और नमाज जाफर तैयार किसी दिन भी हम पढ़ सकते हैं, वो एक अलग मौजूद, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन हम क्यों एक्सपेक्ट, ऐसी तवक्को हमने क्यों रखी, हमने क्यों दीन को इतना हल्का बना दिया कि जो भी आएगा अकाल वकाल जो है वो दीन को सिखाने बैठ जाएगा, जिसने ना कुछ पढ़ा ना किसी हौजे में पढ़ा। हाँ, आप अपने शोबे के माहिर, आप जाइए वो सिखाइए ना, आप अपने शोबे के माहिर हैं, आप मिसाल के तौर पे आपने फला सब्जेक्ट में पीएचडी किया, आप जाइए वो सिखाइए, हम वो सीखेंगे बैठ के। हम बड़े फिराक दिली के साथ आपसे, हमको सुकून भी होगा कि आप अपने शोबे की बात बताएंगे तो अच्छी बात बताएंगे। नतीजे में ऐसे लोगों के बारे में हम जानते हैं, ऐसे लोगों ने क्या किया, हलाल को हराम, हराम को हलाल किया, या जहाँ जैसी जरूरत वहां वैसी बात की। तो इसके खिलाफ तो बहरहाल मेंबर को, यानी जिस तरह यूनिवर्सिटी में फर्ज कीजिए प्रोफेसर की कुर्सी की हिफाजत जरूरी है, हर जगह कुर्सी पे गलत आदमी बैठेगा तो हालात यही होगी, तबाही आएगी। हम लोग आज देख रहे हैं ना, हालात तो हमारे सामने है ना। कुर्सी पे अगर गलत आदमी बैठ जाएगा जो जहाँ का नहीं, अगर कोई फर्ज कीजिए मस्जिद मंदिर का है तो आप उसको मस्जिद मंदिर में बैठने दीजिए, उसको फिर आप हुकूमत की कुर्सी पे ना लेकर आइए, मगर ये कि उसमें लियाकत तो सलाहियत हो। नतीजे में यही तबाही आएगी जो आ रही है। एनीवे, मैं अर्ज करना चाह रहा था कि अनऑथराइज लोगों को कभी भी एक्सेप्ट ना कीजिए कि आप दीन उससे लीजिए जो दीन का एक्सपर्ट हो। हम मुझसे आप ये ना पूछे मौलाना साहब मेरे पेट पे दर्द हो रहा है, मैं कौन सी दवा खाऊं, मैं जो भी दवा दूंगा उससे आपका दर्द और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि मैं माहिर नहीं हूँ। मैं हत्ता आपको जो है वो मतलब हमारी दवा जो है वो आपको और ऐसा कर दे कि कभी दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े, ये हो सकता है। वही हाल दीन में भी है। वो शख्स जो दीन को नहीं सीखा, उसने समझा नहीं, मैं कोई दीन का ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन पॉइंट क्या है लॉजिकल, जो दीन को जानता है आप उससे दीन लीजिए। जी, नेक्स्ट सवाल। What is the difference between मोहब्बत एंड मवद्दत? देखिए क्या नाम है, मवद्दत एक लेवल आगे है मोहब्बत से। मवद्दत में शिद्दत पाई जाती है, वुद्द कहते हैं शदीद मोहब्बत को, और मोहब्बत में शिद्दत भी हो सकता है, कमी भी। जब मोहब्बत शदीद हो तो उसको मवद्दत कहते हैं।
اچھا شدید محبت Next. کرتے تقاضے ہوتے ہیں. جیسے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی وہ اس کو مودت ہم لوگ پریکٹیکل لائف میں نہیں کہتے، لیکن محبت میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے مودت کہا جاتا ہے. ہمیں اہل بیت سے ہمیں مودت کرنی، یا جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کی مودت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یعنی ان کی شدید محبت ڈال دیتا ہے، اس میں ان کی اتباع فالو کرنا سب کچھ ہوتا ہے. جی نیکسٹ. اگر خمس کیا صرف سید کو ہی دینا ہے، اس کے بارے میں بتائیے. نہیں، خمس میں 2 حصے ہیں، ایک سہم سادات ہے، ایک سہم امام ہے. جو سہم سادات ہے یعنی فرض کیجئے اگر آپ کا $100 خمس ہے، یا 100 روپیز یا 1000 روپیز آپ کا خمس ہے، تو اس کا 50% سادات کا ہے، 50% غیر سادات کا. سہم امام. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ بقیہ سوال انشاءاللہ کل کے لیے رکھتے ہیں. اور ایک آدھ سوال بھی کسی کا تھا بیچ میں، چیٹ باکس میں آیا تھا. کمپلیٹ ہو گئے. کمپلیٹ ہو گئے. چلیں انشاءاللہ دعا میں یاد فرمائیے گا، اور اللہ ہمیں توفیق عطا کرے ہم دین کو سمجھ سکیں. اور بہرحال یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس پہ اتنی جلدی ممکن ہے رزلٹ بھی نہ ملے. آپ غور کیجیے گا، اور اگر قابل غور بات ہے تو اس پہ پھر کنسیڈر کیجیے گا، کیونکہ یہ باتیں اتنی جلدی سے گزر جانے والی نہیں ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا خدایا ہماری اس حقیر سی کاوش کو قبول فرمائے. جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں بالخصوص ہندوستان میں، پاکستان میں اور دیگر ملکوں میں جو اس وبا کی شر میں مبتلا، خدایا ان کو اس وبا کی شر سے محفوظ فرما، ان کو اس بیماری کے شر سے محفوظ کر، اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. انشاءاللہ امام کا ظہور ہو، ہم امام کے خدمت گزار بن سکیں، خادم بن سکیں، آپ کے ظہور کے لیے خود کو تیار کر سکیں، اس کا مقدمہ فراہم کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.